صفت جود و کرم، سخاوت و فیاضی میں کوئی شخص بھی صاحب خلق عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر شخص جس کو کبھی بارگاہ نبوت میں حاضری کی سعادت میسر آئی ہو اور زبان مبارک سے رشد و ہدایت کے ارشادات سننے کا شرف حاصل ہوا ہو، وہ اس حقیقت کے اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو معزز ناظرین، ایک دفعہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سحاب کرم برسا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت غریب ہوں۔ غزوہ بدر کے بعد میں نے اپنا فدیہ بھی ادا کیا اور اپنے بھتیجے عقیل کا فدیہ بھی ادا کیا، اس لیے مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سونے چاندی کا ایک ڈھیر لگا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر بچھا دی اور اس ڈھیر سے سونا چاندی اٹھا کر اپنی چادر پر رکھنے لگے۔ جب وہ اپنے دل کی حسرت پوری کر چکے تو گٹھڑی باندھی۔ جب اس کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھنے لگے تو وہ اتنی وزنی تھی کہ اسے اٹھا نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اٹھانے میں میری مدد فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ پھر عرض کی، کسی اور کو حکم دیں کہ وہ اس کے اٹھانے میں میری مدد کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی ایسا کرنے سے انکار فرما دیا۔ دوسری مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گٹھڑی سے وزن کم کیا اور باقی ماندہ کو بدقت اپنے سر پہ اٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے رہے اور تعجب فرماتے رہے۔ اس روایت کے بعد علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت عباس طاقتور، بلند قامت اور سلیم الفطرت آدمی تھے۔ اس قوت و قامت کے باعث جو کچھ انہوں نے گٹھڑی میں اٹھایا ہوگا وہ 40,000 سے کم نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جود و کرم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔